الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً مرحبا۔ پارے کا آغاز ہو رہا الحمدللہ۔ سیکنڈ پارہ ہے سیقول، اور سورہ بقرہ جیسے کہ کیا ہے، مدنی صورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی، اور کچھ آیتیں جو ہے اس میں مدینے میں نازل ہوئیں، اور یہاں پہ جو یہ آیت ہے سیقول السفہاء، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی مدنی ہے۔ تو آنے سے پہلے اس طرف ہم لوگ اللہ سے خوب دعا کرتے ہیں، اور اللہ کی مدد کے بغیر انسان کو علم نہیں مل سکتا ہے، بغیر اللہ کی مدد کے۔ تو جب بھی قرآن پڑھیں تو کیا کریں، اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ سے دعا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ عنقریب لوگوں میں سے بیوقوف کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں اس قبلے سے پھیر دیا ہے جس پر وہ تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں پہ پس منظر ہے مدینے کا، لیکن دراصل یہ جو بات کہی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اس آیت کا پس منظر تھوڑا سا ہم لوگ حدیثوں سے دیکھتے ہیں، حدیثوں سے بات پورے ڈیٹیل میں پتہ چلتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت جو ہے، یہ بخاری کی حدیث میں سے ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے جو قبلہ ابراہیمی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا، جس پر یہودیوں اور منافقین نے شور مچا دیا۔ حالانکہ نماز اللہ کی ہی ایک عبادت ہے، اور عبادت میں عابد کو جس طرح حکم ہوتا ہے اس طرح کرنے کا وہ پابند ہوتا ہے، اس لیے جس طرح اللہ نے رخ پھیر دیا اس طرح پھیر جانا ضروری تھا۔ علاوہ ازیں جس اللہ کی عبادت کرنی، جیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے، مشرق اور مغرب ساری جہتیں اس میں ہیں، اس لیے جہتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور جہت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکتی ہے بشرطے یہ کہ اس جہت کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو۔ تحویل قبلے کا یہ حکم نماز عصر کے وقت آیا، اور عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے قبلے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس طرح سے پڑھتے تھے، نماز اس رخ میں پڑھتے تھے کہ ان کا جو سمت تھا، ان کا جو رخ تھا، تو مکے کی بھی طرف ہوتا تھا اور بیت المقدس کی بھی طرف ہوتا تھا، تو دونوں طرف ان کا رخ ہوتا تھا اس طرح سے، کیونکہ نا مکے کے اندر کیا ہے، چاروں طرف ہے نا، اس طرف پھر اس طرح سے وہ اس طرح سے وہ نماز پڑھتے تھے اس رخ پہ کہ ان کا رخ دونوں قبلوں کی طرف ہو جاتا تھا۔ لیکن اب کیا تھی، سچویشن دوسری ہو گئی، ہجرت کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ ہجرت کر لیجئے، اور یہ اللہ کا حکم تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کے مدینہ میں جب آئے، وہاں پہ کیا تھا، بالکل اپوزٹ تھا۔ ایک طرف کیا تھا مکہ اور دوسری طرف کیا تھا بیت المقدس، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے تو پیٹھ کدھر ہوتی، بیت المقدس کی طرف، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تو پیٹھ کدھر ہوتی، بیت اللہ کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے سے حکم دیا کہ آپ جب مدینہ آئے ہیں تو آپ کیا کریں، بیت المقدس کو ہی اپنا قبلہ بنا لیں اور اسی ہی کی طرف کیا کریں، رخ کر کے نماز پڑھیں، نماز ادا کریں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 یا 17 مہینے تک اس رخ پہ نماز پڑھی، اور آپ نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ کی خواہش کیا تھی کہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے دیں اور نماز ادھر کی رخ پڑھی جانے لگے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کیا تھا؟ ایک تو ان کا پیدائش کی جگہ تھی، دوسرا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رسول ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ دعا بھی کی تھی نا کہ اس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے لیے اس کو کھول دے، لوگوں کو دل ادھر کھینچے چلے آئیں، اس طرح سے ان کی دعا اب ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں آخری پارے میں، پہلے پارے کی۔ اور تیسرا کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے زمین والوں کے لیے اس میں کیا رکھ دیا؟ ایک کشش رکھ دی، ہدایت کا ذریعہ ہے نا مکہ، اور مکہ کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، خانہ کعبہ۔ تو ہر کوئی ادھر اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے، جس نے کبھی بھی نہیں دیکھا اس کا دل چاہتا ہے، اور جو دیکھ کر آ جاتا ہے اس کا دل کیا چاہتا ہے؟ کہ وہ بار بار جائے۔ اور تیسرا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کیا ہوئے تھے؟ پیدائش کی جگہ تھی، وہیں پلے بڑے تھے نا، ایک تو ان کی سرزمین تھی، دوسرا وہ خانہ کعبہ تھا، تیسرا وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی، نبیوں کی دعا تھی اس طرف۔ تو یہ 3-4 وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بہت زیادہ خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فائنلی جو ہے سمت یعنی کہ ایک رخ قبلہ بنا دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ایسا ہی کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واپس سے مسلمانوں کو کہا کہ آپ سب اپنا رخ کدھر کر لیں؟ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، اور خانہ کعبہ کی طرف ہی آپ کا کیا ہے؟ قبلہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جب نماز کے وقت میں یہ حکم آیا، اور سب نماز پڑھ رہے تھے، یعنی کہ آپ سوچیں کہ نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز کے وقت ان کو یہ حکم ملا کہ وہ نماز میں ہی گھوم جائیں، پلٹ جائیں۔ تو بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف انہوں نے رخ کر لیا، اور پھر ان کے پیچھے پیچھے جب صحابہ نے دیکھا تو صحابہ بھی ویسے ہی ان کے پیچھے پیچھے اپنی ایریو کیبل پہ پورا جو ہے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں گھوم گئے۔ تو اس طرح سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قیامت تک کے لیے سب کا جو ہے قبلہ فائنلی مقرر کر دیا۔ تو یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ مکہ میں مبعوث ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام انبیاء جو بھی آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کا قبلہ کیا تھا؟ بیت اللہ ہی تھا۔ دنیا میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گھر بنا سب سے پہلا وہ کیا تھا؟ بیت اللہ تھا۔ آسمانوں پہ اس کا بیت المعمور ہے نا، بالکل سیدھ میں خانہ کعبہ کے اوپر، اور سب سے پہلے خانہ کعبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر بنایا فرشتوں کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام، پھر اس کے بعد شیش علیہ السلام، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر نسل در نسل انبیاء اس کو تعمیر کرتے چلے گئے۔ تو سب سے پرانا جو گھر تھا اللہ کا وہ خانہ کعبہ تھا۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کے فرشتوں یعنی کہ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے نا، ہر دور میں ہر نبی نے اس میں کچھ نہ کچھ اپنا کچھ حصہ لگایا ہے، اور وہاں پہ جا کے وہ حج بھی کرتے تھے اپنی اپنی شریعت کے حساب سے، اور جو بھی ان کے شریعت میں اللہ نے جیسے ان کو عبادت کا حکم دیا تھا، جیسے 2 ٹائم کی نماز ہے، کسی رسول پہ 1 وقت کی نماز تھی، کسی رسول پہ جو بھی ان کی ٹائم کی جو نمازیں تھی مقرر، وہ اس کی طرف رخ کر کے ادا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب دور ہوا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جب دور ہوا تو اس میں سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو کچھ خاص اسپیشل طرح سے جو ہے تعمیر کروایا تھا، یعنی کہ بیت المقدس تو بہت سال پہلے ہی بن چکا تھا، لیکن اس کو بہت خوبصورت، بہت مضبوط، بہت پختہ کر کے جو ہے سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا نا۔ ہم لوگ آگے پڑھیں گے کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام نے یہ کام کیسے کرواتے تھے؟ جنات کے ذریعے سے۔ جنات کیا کرتے تھے؟ وہ سارے کے سارا جو ہے سامان اور پلرس اور جو ہے بڑے بڑے پتھروں کو جو اٹھا کے لاتے تھے، اور مسجد کی تعمیر کرتے تھے بیت المقدس کی، یہاں تک کہ وہ وفات بھی پا گئے تھے، اور پھر جو ہے ان کا اسی درمیان ان کا فوت بھی ہو گئے، لیکن کیا اس وقت مسجد اقصیٰ بن کر تیار ہو چکی تھی، یعنی کہ تعمیر ہو رہی تھی، وہ تو بہت صدیوں پہلے ہی بن چکی تھی۔ تو جب بیت اللہ شروع سے ہی بیت المقدس
اس کے بعد تھا، یعنی کہ اسٹارٹنگ سے یہ جب زمین بنی ہے اس وقت سے یہ زمین پہ ہی اللہ کا خانہ کعبہ یعنی کہ بیت اللہ شریف تھا۔ بیت المقدس اس کے جو ہے تقریباً 40 سال کے بعد بنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے دور کے انبیاء کی سنت کو فالو بھی کر رہے تھے نا، انہوں نے سوچا کہ دونوں ہی قبلے کے ہی ہم فالو کر لیتے ہیں اور دونوں ہی قبلے کو ہم رخ بنا کے نماز پڑھتے ہیں نا، کیونکہ جب مکہ میں تھے تو اس ڈائریکشن میں نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی ان کا قبلہ ہوتا تھا اور پھر بیت المقدس بھی ان کا قبلہ ہوتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب جو ہے مکہ میں تھے تو اس ڈائریکشن میں نماز پڑھتے تھے کہ ان کا جو رخ ہے دونوں قبلے میں ہوتا تھا، دونوں طرف ان کا جو ہے ڈائریکشن ہو جاتا تھا۔ شروع سے ہی لوگ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر کروائی اور پھر اس کی تعمیر کے بعد کیا ہوا، وہ فوت بھی ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا، بنی اسرائیل نے کیا کیا، اپنا جو ہے قبلہ بیت المقدس کی طرف کر لیا، اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر لیا، اور پھر اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص حکم بھی نہیں آیا تھا کہ ان کو روک دیا جاتا، منع کر دیا جاتا، تو وہ اپنا رخ ادھر ہی کر کے اپنی عبادت کرنے لگے۔ پھر کرسچنوں کا بھی ادھر جو ہے جب مریم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ ایک راؤنڈ ہے وہاں پہ، تو اس طرف بھی کرسچن کا یعنی کہ نصرانی کا بھی ادھر ہی قبلہ ہے اور وہ بھی اس طرف ہی اپنا رخ کر کے عبادت اپنی کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یہود و نصارہ کا قبلہ کون سا ہو گیا، بیت المقدس تھا۔ تو بنی اسرائیل کی سنت یہی ہوتا چلا آیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر لیتے تھے، اور باقی سارے لوگ کدھر نماز پڑھ رہے تھے، بیت اللہ شریف کی طرف نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی جس وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے، تو اس وقت کیا تھے، سیدھی سی عام لینگویج میں اس وقت 2 قبلے تھے۔ ایک قبلہ جو تھا خانہ کعبہ تھا، لوگ ادھر نماز پڑھتے تھے، اپنی عبادت کرتے تھے، اور ایک قبلہ جو تھا بیت المقدس کی طرف تھا، اور بنی اسرائیل اور نصارہ ادھر ہی نماز پڑھتے تھے، ادھر اپنی عبادت کرتے تھے، اور ان کا آج بھی قبلہ وہی ہے، وہی ان کا جو ہے سب کچھ ہے، ادھر ہی وہ اپنی جو بھی حج کرتے ہیں، عمرہ جو بھی ان کا اپنے طریقے پہ وہ عبادت کرتے ہیں وہیں جاتے ہیں۔ نصارہ اور یہود دونوں ہی وہیں جا کے اپنی جو ہے اپنا جو بہترین سمجھتے ہیں طریقہ سے، وہ جیسے ہم لوگ کی حج عمرہ کرتے ہیں ویسے ہی وہ لوگ اس کی زیارت بھی جاتے ہیں کرنے۔ تو اب سچویشن کہاں مشکل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی جانب آ گئے، جب مدینہ آ گئے تب کیا ہو گیا، بیت اللہ شریف بالکل اپوزٹ ہو گیا تھا نا، اور جو ہے بالکل اب بیچ میں تھا وہ مدینہ بیچ میں، خانہ کعبہ ادھر اور بیت المقدس ادھر۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھیں، نماز ادا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو یہ حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے پیچھے بھی خاص مقصد تھے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تھے، مدینہ، اور مدینہ میں کیا تھے، چاروں طرف یہود تھے، اور یہود بھی کیا تھے اس وقت پاورفل تھے نا، مسلمان کمزور تھے، دوسرے جو ہے شہر سے آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، ابھی ان کے میں اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی قوت بھی نہیں تھی، اور وہ دوسری چیز یہ کہ تاکہ مسلمانوں کا پیر جم جائے، اور پھر کیا تھا، مسلمان جو ہے یہ پتہ چل جائے کہ اور لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی پیروی کر رہے ہیں اور جس چیز کی جو ہے یہود بھی پیروی کر رہے ہیں، وہ کیا ہے، وہ سب ایک ہی امت ہے، ایک ہی مسلمان ہے نا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، فرقہ واریت کو کوئی جگہ نہ ملے، اور یہود اور بنی اسرائیل کی طرف یہ میسج پہنچ جائے کہ رسول کیا ہیں، یہ آپ ہی کی طرف بھیجے گئے ہیں، آپ ہی کی کتابوں میں جو لکھا ہے کہ رسول آنے والے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی ہے، تاکہ وہ لوگ پہچان سکیں۔ 17-18 مہینے تک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت تبلیغ کرتے رہے، اور ان کے قبلے کے رخ نماز پڑھتے رہے، تاکہ ان کی ذہن سازی کی جا سکے اور ان کو تیار کیا جا سکے، وقت اور ماحول کے رواج کے سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کی ذہن سازی کی جا سکے نا، کہ دیکھیں کہ یہ جو قبلہ ہے تو اللہ نے وہ جو مشرق یا مغرب کیا ہے، جدھر بھی چاہے رخ کر لے، تو مسلمان قبلے کی عبادت نہیں کرتا، مسلمان کیا کرتا ہے، قبلے کی رب کی عبادت کرتا ہے،
اب چونکہ اللہ کا حکم ہے، نماز کے لیے ایک ڈائریکشن ہونا چاہیے، ایک سمت ہونا چاہیے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سمت، ایک فائنلی جو اللہ تعالیٰ نے قبلہ کو جو ہے جو مبعوث کیا وہ کیا تھا، مقرر کیا وہ کیا تھا، خانہ کعبہ تھا قیامت تک کے لیے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش بھی تھی اس میں، آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے محبت کرتے تھے؟ خانہ کعبہ سے نا۔ وہ بیت المقدس کی طرف رخ بھی کرتے تھے لیکن محبت ان کو خانہ کعبہ سے تھی۔ تو جب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اور یہ حکم کیا تھا؟ وحی خفی کے ذریعے سے ہوا تھا۔ تو یہ جو حکم نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی کہیں حدیث میں، یہ وحی خفی کے ذریعے سے رسول کے دل میں بات القاء کر دی جاتی ہے، کیونکہ رسول کیا ہوتے ہیں، نبی کیا ہوتے ہیں، کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں، وہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے حکم کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو یہ اپنے قدم اٹھایا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا، یہ اللہ کے حکم سے ہی تھا۔ تو انہوں نے نماز پڑھی، اس رخ کر کے نماز پڑھی، اور پھر ان کی شدید یہی خواہش تھی کہ کاش جو ہے خانہ کعبہ کو بیت المقدس جو ہے بیت اللہ خانہ کعبہ کو فائنلی جو ہے قبلہ کا ڈائریکشن کر دیا جائے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فائنلی جو قبلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، خواہش کو پورا کیا۔ اور 16-17 مہینے کا وقت کم نہیں ہوتا ہے، یہود کو بھی چاہیے تھا کہ وہ سمجھ جاتے کہ جو موسیٰ علیہ السلام اور جو عیسیٰ علیہ السلام، جو دیگر تمام انبیاء جو دین لے کر آئے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے وہ بھی کیا ہے؟ سب ایک ہی دین ہے، ایک ہی جو ہے اللہ کا کلام ہے۔ تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی ایمان لے آتے، لیکن وہ نہیں لائے۔ اتنی بات پہنچانے کے بعد، تبلیغ کرنے کے بعد، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قبلے کا ڈائریکشن چینج کر دیا اور قبلہ چینج کر دیا گیا۔ قبلہ کیا ہو گیا؟ بیت اللہ شریف ہو گیا، قیامت تک کے لیے لوگوں کی ہدایت اور جو ہے ڈائریکشن ہو گیا۔ تو اس طرح سے جب قبلہ چینج ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جب قبلہ چینج ہوا تو بات دراصل کیا ہوئی؟ یہ بات دو لوگوں کو ناگوار گزری۔ پہلے کون لوگ تھے؟ کہ یہود تھے۔ یہود نے کیا کہا؟ پروپیگنڈا بنایا کہ یہ تو محمد عجیب ہیں، کبھی ادھر رخ کرتے ہیں کبھی ادھر رخ کرتے ہیں، ان کا تو قبلہ نہ کبھی ادھر ہوتا ہے نہ کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور دوسرے لوگ کون تھے؟ مشرکین کہنے لگے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بیت اللہ کو یعنی کہ بیت المقدس کو اپنا بیت اللہ کر لیتے ہیں اور کبھی خانہ کعبہ میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہی کے لیے کہ آپ کہہ دیجئے، عنقریب لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں اس کے قبلے سے پھیر دیا ہے جس پر وہ تھے۔ تو کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق ہے اور اللہ کے لیے مغرب ہے، وہ جسے جس طرح چاہے اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے جس طرف حکم دے تو بس ماننا پڑے گا، ہے نا۔ اللہ نے حکم دیا مشرق کی طرف کر لو، بس کر لو۔ اللہ نے حکم دیا مغرب کی طرف کر لو، بس کر لو۔ دراصل بات کیا ہے؟ اصل بات تو اللہ کی اطاعت اور بندگی ہے۔ اللہ کی بندگی کیا ہے کرنا؟ ایک مسلمان کو سر تسلیم خم کرنا ہے، جیسا اللہ نے حکم دیا بس ویسے ہی بجا لانا ہے۔ زبردست ٹیسٹ تھا یہ کس کا؟ رسول کا، اس کے بعد صحابہ کا، ہے نا۔ آپ سوچیں کہ آج کوئی آپ سے آ کے کہے کہ آپ اپنا خانہ کعبہ کا ڈائریکشن چینج کر کے بیت المقدس کی طرف کر لیں تو کیا کوئی کرے گا؟ نہیں نا۔ آپ دیکھیں کتنا زبردست ٹیسٹ تھا یہ صحابہ کا، جنہوں نے رسول کی اطاعت بالکل ایز اٹ از ایسے کی، کوئی نہ چوں نہ چرا نہ کیوں تک بھی کسی نے نہیں پوچھا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں عصر کے ٹائم مڑ رہے ہیں، بس ان کو دیکھ کر کے کیا ہوا؟ سارے کے سارے صحابہ مڑ گئے اور انہوں نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیاں بلکہ تمام اہل کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بہت اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بیت اللہ کی طرف کر لیا تو انہیں یہ بات بہت بری لگی، بہت ناگوار گزرا۔ یہ بخاری کی حدیث میں سے ہے۔ پھر اسی طرح سے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے متعلق فرمایا،
ان کو ہمارے بارے میں کسی اور چیز کی وجہ سے اس قدر حسد نہیں ہے جس قدر جمعے کے دن کی وجہ سے حسد ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی اور اس سے محروم رہے، وہ اس سے محروم رہے، اور قبلے کی وجہ سے بھی حسد ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی اور یہ لوگ اس سے بھی محروم رہے، اور ہمیں جو امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ کون؟ بنی اسرائیل کرتے ہیں ہم سے، ان 3 باتوں پہ حسد کرتے ہیں، جمعے کے دن کی وجہ سے، قبلے کی وجہ سے، اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو آمین کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی اس کے پیچھے بھی بہت بڑی حدیث ہے کہ جب انسانوں کی آمین اور فرشتوں کی آمین جب مل جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں نا۔ اس تینوں وجہ سے ان سے کیا ہے؟ خاص ان کو زبردست حسد ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ حسد کرتے ہیں۔ آیت نمبر 2 ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے۔ جس قبلے پر پہلے تم تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گویا یہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وجہ بتا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر، کیا وجہ تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹیسٹ تھا یہ صحابہ کرام کا، اور جو ہے سب سے پہلے ایک اور ابھی آیت دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا چیزوں سے نوازا ہے۔ ایک خاص اہم مقصد کے لیے ہم سب آئے ہیں، اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط کیا ہے؟ اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو وسطہ کے معنی ہیں، لغوی معنی تو درمیان کے ہیں، لیکن یہ تو بہتر اور افضل کے معنی ہیں۔ مطلب وسط جو لفظ ہے یہ بہتر اور افضل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں اسی معنوں میں استعمال ہوا، یعنی جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا ہے اسی طرح تمہیں سب سے افضل امت بھی بنایا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو، جیسا دوسرے مقام پہ آتا ہے سورہ حج آیت نمبر 78 میں لِيَكُونَ الرَّسُولَ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو، اور اس کی وضاحت میں بعض احادیث میں اس طرح بھی آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھیں گے کہ تم نے میرا پیغام لوگوں کو پہنچایا تھا، تو وہ اس بات میں جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو وہ اس بات میں جواب دیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارا کوئی گواہ ہے؟ یعنی کہ رسول کہیں گے ہاں ہم نے بات پہنچا دی تھی اللہ تعالیٰ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، چنانچہ یہ امت گواہی دے گی، اس لیے اس کا ترجمہ عادل امت بھی کہا گیا ہے۔ تو ایک معنی وسط کے اعتدال کے بھی کیے گئے ہیں، یعنی امت معتدل، یعنی افراط اور تفریط سے پاک۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے ہے کہ اس میں اعتدال ہے، افراط و تفریط نہیں، یعنی کہ جیسا جو ہے یہود نے کیا افراط کیا اور نصارہ نے کیا تفریط کیا، تو ان سب چیزوں سے پاک ہے یہ امت وسط اور اعتدال والی امت ہے، معتدل ہے، درمیانی امت ہے۔ تو یہ امت وسط بنایا اللہ تعالیٰ نے۔
تو امت وسط کیا ہے؟ امت وسط کی جو سر پہ بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے نا. آج ہم سمجھتے ہیں ہمارا کام کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے نا، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ہم تو بس اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ تھا، چلو بھائی نہیں پورا ہو پایا تو ہم اداس بیٹھے ہیں کہ نہیں ہو پایا ہے. تو کہیں نہ کہیں اللہ نے آپ کا جو مقصد نہیں پورا کیا تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے آپ کسی اور چیز کے لیے چنے گئے ہوں. آپ اپنا مقصد پہچانتے ہی نہیں ہیں نا، آپ تو اپنا جو ہے ٹارگٹ بھول گئے ہیں. آپ کو کس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آپ کو یہی نہیں پتہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اس سے 3 طرح کی شہادت مراد دی گئی ہے. پہلی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیں گے، انہوں نے صحابہ تک پیغام حق پہنچا دیا. صحابہ تابعین پر اور اسی طرح امت کا ہر طبقہ آنے والوں پر یہ شہادت دے گا کہ اس امت کے افضل ہونے کا سبب بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب کیا ہو، ایک بہترین امت ہو اور جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، اور تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو اس طرح سے امت وسط کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. اور جب جو ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، لوگوں تم اللہ کے سامنے اکٹھے کیے جانے والے ہو، اور میری امت کے کچھ لوگوں کو بائیں طرف لے جایا جائے گا. تو میں کہوں گا اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں. تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئے کام کیے. تو میں کہوں گا کہ جیسے صالح بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ جب تک میں دنیا میں تھا بس مجھے پتہ تھا، اور جب میں فوت ہو گیا مجھے نہیں پتہ کہ میرے پیٹھ پیچھے کیا ہوا نا. اسی طرح سے صالح بندے یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا. تو یہی بات یہاں پہ واضح کر دی گئی کہ جو ہے ہم لوگ کیا ہیں، امت وسط ہے، جو رسول کے کندھوں پہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اب وہ کیا ہے، امت مسلمہ پہ ہے. دوسری شہادت وہ شہادت ہے جو امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی خبر دینے کی بنا پر پہلی امتوں پر دی گئی ہے. ان کے انبیاء نے اللہ کے احکام ان تک پہنچا دیے تھے، جیسا کہ سیدنا ابو موسیٰ خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام اور ان کی امت کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھے گا کہ آپ نے دین پہنچا دیا تھا؟ تو وہ فرمائے گا ہاں اے میرے رب. پھر ان کی قوم کو بلا کر پوچھا جائے گا کیا تم نے نوح علیہ السلام یعنی کہ دین کو پہنچایا تھا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ نہیں. تو ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، یعنی کہ نوح علیہ السلام کی قوم منع کر دے گی کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا. تو نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو وہ جواب دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے. چنانچہ یہاں اس بات کی شہادت دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور یہی مفہوم اللہ تعالیٰ نے اس کا فرمان کہا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. تو ہم سب کیا ہیں، شہداء ہیں علی الناس، گواہ ہیں، اور پھر کیا ہے، امت وسط ہیں، اور لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائیوں سے روکنے کے لیے. تو یہ آیت کا یہ مفہوم ہے. ٹھیک ہے، تو گواہی دینے والے ہیں سب لوگ، لیکن جو بھی قرآن پڑھتے ہوں گے، اس کو سمجھ کے پڑھتے ہوں گے، اس کو جو ہے اس کو اپنی زندگیوں میں عمل کرتے ہوں گے، تو وہی لوگ یہ گواہی دے پائیں گے. اور وہ لوگ یہ گواہی بالکل نہیں دے سکتے جو کبھی بھی قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، جو کبھی بھی قرآن کو جو ہے اس کے حق سے نہیں پڑھتے. بس وہ قرآن ایسے پڑھ رہے نا، ممی اور ابا نے ڈانٹا مارا اور استاد لگا دی، حافظ جی لگا دی ڈنڈے سے، اور جو ہے بس پٹائی سے وہ قرآن پڑھ تو لیا، اس زندگی بھر کیا ہے اس سے کٹ کے رہ گئے. کتابیں تھام لی تو، لیکن کون سی اسکولوں کی، اور قرآن کریم سے کوئی محبت نہیں ہے. تو پھر ان بندے یہ جو گواہی ہے وہ نہیں دے سکتے. وہ بندے تو وہی گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہوگا، سمجھ کے پڑھا ہوگا، اور اپنی زندگیوں میں عمل بھی کیا ہوگا، اور نیکی کا حکم دیا ہوگا اور برائی سے روکا ہوگا. پھر وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ،
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے بنایا تھا اس قبلے کو تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے نا. تو بتایا آپ لوگوں کو کہ یہ بھی کیا تھا, ایک ٹیسٹ تھا. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا, پھر کعبے کی طرف پھیر دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون آپ کی اتباع کرتا ہے, کون آپ کے دین سے پھر جاتا ہے. کیونکہ اب بیت المقدس کی بجائے کعبہ کی طرف متوجہ ہونا مومنین و صادقین کے علاوہ کفار و منافقین پر بڑا ہی شاق گزرنے والا ہے. یعنی کہ مومنوں پہ تو نہیں کوئی شاق گزرا, شاق کس پہ گزرا, گرا کس پہ گزرا, منافقین اور مشرکین پہ. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اس امتحان میں کئی لوگ ناکام رہے, کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور بہت سے لوگ منافقین نے اپنا نفاق ظاہر بھی کر دیا. کہنے لگے کیا بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی ادھر پھیرتے ہیں اور کبھی ادھر پھیرتے ہیں. مشرکین نے کہا کہ ہم محمد کو اپنے دین پہ شک ہو گیا ہے کیا. اس طرح سے انہوں نے باتیں بیان کی. تو یہ دراصل بات ہوئی. ٹھیک ہے, پھر آیت دیکھتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هُدَى اللَّهِ. تو یہ جو بات ہے سب پہ کیا ہے, ایک سیکنڈ, یہ آیت دیکھیں. تو رسول کے جو ہے پیچھے پھیر جانا کیا ہے, ایک صحابہ کا یہ سب کیا تھا, امتحان تھا, زبردست ٹیسٹ تھا کہ وہ کیسے یہ جو ہے رسول کی اتباع کرنے والے ہیں نا, جو بس اپنے فائدے کے لیے ایمان لے آئے تھے اور وہ ظاہری طور پر ایمان نہیں لائے تھے. یعنی کہ وہ بس منافقت تھا ان کا, منافقت ان لوگ کی ظاہر بھی ہو گئی تھی 16-17 مہینے تک کی نا, صرف اس لیے فائدے کے لیے ایمان لے آئے تھے, نفاق تھا ان کے دلوں میں. تو اس سے چھٹنی ہو گئی منافقین اور مومنین کی. مومن کیا تھے, ڈٹے رہے, جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام ان کو حکم دیا اللہ نے, وہ اس کو بجا لائے. لیکن کیا ہوا, پھر مومنین تو ڈٹے رہے, پھر اس میں کیا ہوا, منافقین ہٹ گئے, ادھر سے چلے گئے. اور صحابہ کا بھی ٹیسٹ تھا کہ کیسے یہ جو ہے رسول کی اتباع کریں گے یا نہیں کریں گے. اور سابقون اولین, کتنے زیادہ آنر, بڑے بڑے ٹائٹل ان کو اللہ تعالیٰ نے دیے, رضی اللہ عنہ. تو مہاجرین تھے اور انصار تھے, بہت اچھے اور جو ہے بہترین صحابہ تھے. تو آج ہم سب کے رول ماڈل بھی ہیں. تو وہ تو سب کے سب کیا ہو گئے, اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے. تو یہ جو بات تھی وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, یہ بات جو تھی بھاری تو تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے جسے ہدایت دی ان کے لیے نہیں تھی. ٹھیک ہے, یہ بات بڑی تو ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں کہ بڑا جو ہے جیسے کہا جائے کہ عجیب سا نا, کہ بات کیا ہے کہ انسان کو بھی اب نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ پہ, اور پھر کیا ہو جائے اچانک سے وہ کہا جائے کہ بیت اللہ آپ کا ہو گیا قبلہ, پھر کہا جائے کہ آپ قبلے کی طرف ڈائریکشن کر لیجئے نا. تو ایک یہ بات جو تھی دراصل بڑی تو تھی, لیکن کیا ہے, لیکن جسے اللہ نے ہدایت دے دی تو پھر کیا اس کے لیے کیا ہو گیا, یہ آسان ہو گیا. اور پھر آیت دیکھیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں ضائع کرتا تمہارے ایمانوں کو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اس سے پہلے اور جنہوں نے 16-17 مہینے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی یا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اور کوئی فائنلی حکم نہیں آیا تھا, تو پھر کیا ان کا جو ہے نمازیں ضائع ہو گئی؟ تو نہیں. اسی طرح سے اس سے ریلیٹڈ حدیث دیکھتے ہیں کہ سیدنا برا بن عازب سے روایت ہے کہ جب کچھ لوگ فوت ہو گئے تو جنہوں نے بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی, تو لوگوں نے کہا کہ ان کا اس سلسلے میں کیا حال ہوگا. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اور اللہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. یعنی تمہاری پہلی نمازیں اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرنے والا ہے. اور ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے, بندوں پر بہت شفقت کرنے والے ہیں, بہت زیادہ جو ہے محبت کرنے والے ہیں, ہے نا. تو جو بھی جنہوں نے نماز پڑھی ادھر رخ کر کے اور وہ فوت ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ سب کو بخشنے والے ہیں, سب کو معاف کرنے والے ہیں. آیت دیکھتے ہیں, آیت نمبر
44. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں. آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی طرف پھیر لیا کریں. اہل کتاب کو اس بات کہ اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے. تو یہاں پہ اہل کتاب کے مختلف صحیفوں میں خانہ کعبہ کے قبلہ آخری نبی ہونے کا واضح اشارات موجود ہیں. اس لیے بھی تو وہ کیا ہوئے؟ ایمان نہیں لائے، ہے نا. تو اہل کتاب کی کتابوں میں سب کچھ لکھا تھا، سب کچھ بات تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کے جو ہے کس طرح ان کے نشان لگے ہوں گے، ان کی جو ہے مہر نبوت تھی پیٹھ کے اوپر، وہ سب جانتے تھے. اور اپنے بچوں کو اس طرح مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بچوں کو پہچانتے تھے نا. لیکن تب بھی کیا کیا انہوں نے؟ رسول کو نہ مانا. اور اتنا سب کچھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں اور یہ جان جائیں گے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں اور یہ ایمان لے آئیں گے مجھ پر، اور جو ہے اور جب ہم مڑ جائیں گے تو یہ بنی اسرائیل بھی ہمارے پیچھے پیچھے قبلے کو اپنا جو ہے قبلہ سمجھیں گے نا. تو قبلہ ابراہیمی بھی تو کہا جاتا ہے خانہ کعبہ کو. لیکن دراصل کیا ہوا؟ سب کچھ انہوں نے نہ مانا، انہوں نے قبلے کو نہیں مانا، نہیں ایکسیپٹ کیا، اور وہ اپنے ہی قبلے پہ یعنی کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 16 17 18 مہینے تک کی ان کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے. یعنی کہ وہ جو بیت اللہ تھا، بیت المقدس تھا، مسجد اقصیٰ یہود کا جو قبلہ تھا، انہی کی رخ نماز پڑھتے رہے. تو لیکن ان کی شدید خواہش تھی کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ واپس سے فائنلی قبلہ ہو جائے، ہے نا. اس کو محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کشش ہے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے اس کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو، بار بار آسمان کی طرف آپ دیکھتے تھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ جو فائنلی جو قبلہ ہے بیت اللہ ہو جائے، اور ادھر ہی اسی کی طرف ہم جو رخ پھیر دیے جائیں اور اسی کی طرف ہم لوگ کیا کریں، اسی کی طرف رخ کر کے سب کے سب نماز پڑھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول کی یہ ادا پہ جواب دیا ہے کہ ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ فائنلی قبلے کو جو ہے پھیرے دے رہے ہیں، اس کی طرف آپ سب کو پھیرے دے رہے ہیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو پسند کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کو قبلہ پسند کرتے تھے. خانہ کعبہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب کے رخ موڑ دیے، اور خاص جو ہے سب کے لیے یہ حکم ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا قبلہ ہونا اس قدر پسند تھا کہ قبلہ بدلنے کی امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری ہوئی، جیسا کہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خواہش تھی آپ کا قبلہ مسجد حرام ہو جائے. یہ بخاری کی حدیث میں سے ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. تو یہ کیا ہے؟ یہ قبلہ بدلنے کا اصل حکم ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا. اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج رات کو قرآن اترا ہے اور آپ کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے تم کعبہ کی طرف منہ کر لو. ان لوگوں کا منہ شام کی طرف تھا، یعنی بیت المقدس کی طرف تھا. یہ سن کر سب نے اس حالت میں گھوم کر اپنا منہ کعبے کی طرف کر لیا. یہ بخاری کی کتاب التفسیر کی حدیث ہے. حدیث نمبر ہے 4491. اسی طرح سے ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں.
سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی اور مسلمانوں کی ایک جماعت نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک شخص ایک مسجد کے پاس سے گزرا۔ اہل مسجد اس وقت رکوع میں تھے۔ اس شخص نے کہا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہ سن کر تمام لوگ حالت رکوع میں ہی کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث میں سے۔ اور آیت دیکھیے، آیت ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ۔ یہود اپنے انبیاء کی تصریحات کے ذریعے جو ان کی کتابوں میں موجود تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے صفات کو اچھی طرح جانتے تھے۔ نیز یہ بھی پڑھتے تھے کہ خاتم النبیین کا قبلہ کعبہ ہوگا، ان کو یہ بھی پتہ تھا۔ لیکن حسد اور عناد کی وجہ سے جہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسری صفات کا بھی انکار کیا، وہیں کعبے کے قبلہ ہونے پر بھی انہوں نے انکار کیا۔ اس لیے اللہ نے انہیں دھمکی دی کہ اللہ ان کی کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے فرمایا، اے یہودیوں کی جماعت، تمہاری خرابی ہو، اللہ سے ڈرو، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تم بے شک جانتے ہو کہ یقیناً میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اور یہ کہ میں تمہارے پاس حق لے کر آیا ہوں، لہٰذا اسلام قبول کر لو۔ یہ بخاری کی حدیث میں سے ہے۔ آیت نمبر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 145 وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَكَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور یقیناً اگر تو ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے پر ہر نشانی بھی لے آئے تو وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تو کسی صورت میں ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ ان کا بعض کسی صورت بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور یقیناً اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اس علم کے بعد جو تیرے پاس آیا ہے تو بے شک تو اس وقت ضرور ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے کفر اور عناد اور ان کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں مخالفت کی اطلاع دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بھی خبر دی ہے اگر آپ اپنے دین کی صداقت اور تمام دلیلیں اکٹھی کر کے بھی ان یہودی نصارہ کے سامنے پیش بھی کر دیں گے نا، تب بھی وہ آپ کی اتباع نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ اپنی خواہش کی غلامی اور اگر آپ اپنی خواہشات کی غلامی سے آزاد نہیں ہوں گے، یعنی کہ وہ جو یہود ہیں ان کی خواہش کے وہ پیروی کر رہے تھے نا، وہ تو اللہ کی حکم کی نہیں پیروی کر رہے تھے، بس ان کا جدھر دل چاہ رہا تھا، جدھر ان کا خواہش تھی، ان کی مرضی تھی، اس کی پیروی کر رہے تھے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ وہ تو کیا کر رہے تھے، اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے تھے۔ ہر بت پرستش کرنے والا کیا کرتا ہے، اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہوتا ہے نا۔ صداقت اس کے پاس آ چکی، حق اس کے پاس آ چکا، لیکن ہر چیز کا وہ انکار کر کے اپنی مرضی، اپنی اچھا، اپنی خواہش کے پیچھے وہ لگا ہوا ہے، کیونکہ ان کا کفر کسی شبہ کی وجہ سے نہیں ہے جسے دلائل کے ذریعے سے دور کیا جا سکے، یہ تو صرف کبر یعنی تکبر اور سرکشی کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ اور وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یعنی وہ کعبہ کے قبلے کے ہونے کو خوب جانتے تھے، مگر ان کا دشمنی ہونا، عناد اس قدر بڑھ گیا تھا کہ آپ کی حقانیت پر خواہ وہ دنیا بھر کے دلائل بھی پیش کر دیے جائیں تب بھی وہ تسلیم نہ کریں گے، وہ آپ کو قبلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اس قدر وہ کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غبض رکھتے تھے، حسد رکھتے تھے، عناد رکھتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آ گئے تھے نا، بنی اسرائیل میں نہیں آئے تھے۔ فرقہ واریت تھا ان کے اندر، فرقہ واریت کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔
ان کو نہ مانا، ان کی حقانیت کو نہ مانا، قرآن کو نہ مانا، قبلے کا انکار کیا، نقصان میں کون رہا؟ نقصان میں کون ہو؟ وہی خود، ان کا خود ہی جو ہے اپنے آپ کو ان کو نقصان میں ڈال لیا نا۔ تو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یعنی یہود و نصارہ کے مذہب کو یعنی خواہشات نفس سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے ان کا مذہب ان کی خواہشات کے مجموعے کا نام ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 48 میں، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور ان کی خواہشاتوں کی پیروی نہ کرو اس سے ہٹ کر جو حق میں سے ہے تیرے پاس ہے۔ اور فرمایا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 20 میں، اور تجھ سے یہودی ہرگز راضی نہیں ہوں گے اور نہ ہی نصارہ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ تو کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے؟ اصل ہدایت ہے۔ اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اس علم کے بعد جو تیرے پاس آ گیا ہے تو تیرے لیے اللہ سے چھڑانے میں کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اِنَّکَ اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِینَ، بے شک تب آپ کیا ہوں گے؟ ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو اس آیت میں اگرچہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر مراد امت ہے، علماء ہے اور عوام سب اس میں شامل ہیں، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں گے تو وہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، تو امتی ایسا کرنے سے بالاولیٰ ظالموں میں سے ہوں گا۔ یعنی کہ خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے اور اصل میں بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ امت سے کہی جا رہی ہے، علماؤں سے کہی جا رہی ہے، جو عالم ہے، بڑے بڑے داعی ہیں۔ تو آپ ایسا مت کریے، آپ جو ہے نا جو ہے سارے دین و دھرم ایک ہے نا، اپنے جو ہے بھائی چارہ دکھانے کے لیے ایسا مت کریے گا کہ اپنے دین کی قربانی دے دے اور ان کے دین کی کیا کرے ان کے دین کو لے لیں کہ آپ میری جو ہے ہولی منا لیں، ہم آپ کی جو ہے آپ میری عید منا لیں، ہم آپ کی جو ہے دیوالی منا لیں، آپ میری بقرعید منا لیں، بقرعید تو وہ مناتے بھی نہیں ہیں، ہم آپ کا کرسمس منا لیں۔ تو اس طرح سے نا دین میں جو ہے آپ کمپرومائز نہیں کرنا ہے آپ کا تو کیا ہے، آپ کو تو بات حق پتہ ہے، الحمدللہ آپ حق پر ہیں۔ گمراہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں گمراہ ہیں، وہ تو اگر کیا ہے، وہ اگر کر بھی لیں گے اور مان بھی لیں گے ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ واضح دلیل، واضح چیز سب کے پاس، کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے۔ وہ جانتے بوجھتے بھی کیا کرتے ہیں، اگر ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ خسارہ کس کا ہوگا؟ مسلمانوں کا ہوگا، جو جاننے والا ہے اس کا ہوگا نا۔ تو تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم کیا کرو، اپنے دین کی قربانی دے کے اپنے آپ کی جو ہے قربانی دے کے ان کے دین کی پیروی کرو۔ تم چاہے کچھ بھی کر لو، وہ تو تمہاری بات کو نہیں ماننے والے۔ جب ان کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے، 16 17 18 مہینے رہے اور ان کے بیچ تبلیغ کرتے رہے، دعوت کرتے رہے، قرآن کی بات پہنچاتے رہے، اعلیٰ اخلاق تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انکا، بے شک اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، بلند اخلاق پر جو ہے فائز تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں بہت زیادہ تھے کہ بہترین ان سے بات چیت کرنے کا طریقہ اور بہترین ان سے بھلائی اور صلاحیت اور بہترین محبت سے ان سے تبلیغ کرنا، لیکن تب بھی کہتے ہیں وہ نہیں مانے۔ اور آج کیا ہم اور آپ جیسے ایک معمولی مسلمان ان کے پاس تبلیغ کریں گے اور تبلیغ کرتے کرتے کیا ہے اپنا ہی جو ہے دین کیا کریں گے؟ کھو دیں گے، ہے نا۔ تو اتنا زیادہ پھر ان سے بھائی چارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پہ اپنے دین کی کمپرومائز کرنے کی بات ہے تو فوراً کہیں کہ سمعنا و اطعنا، اور ہم تو تمہارے جو ہے دین کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے۔ تو آیت دیکھیں، آیت نمبر 146، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ لوگ یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے اللہ کے رسول کو اتنا زیادہ پہچانتے تھے کہ وہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔
کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں نا، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ اس طرح پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، خبر دی کہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ایسے ہی یقین تھے، ایسے ہی یقینی طور تھا جیسے انہیں اپنی خود کی سلبی اولاد کے بارے میں یقین ہوتا ہے، یہ ہماری ہی اولاد ہے، اور یہ یقینی ہے، اور انہیں یہ یقین ہوتا ہے ان کے اوصاف کے ذریعے سے حاصل ہو چکا ہوتا ہے جو تورات اور انجیل میں نبی معدب کے بارے میں موجود تھا، یعنی کہ تورات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اوصاف موجود تھے اور انجیل میں بھی، وہ جانتے تھے لیکن تب بھی کیا کیا، انہوں نے انکار کیا۔ تو ان میں سے جو ایک گروہ ہے وہ لیکتمون، وہ چھپا دیتا ہے حق کو، تو اس میں سے کس نے چھپایا؟ بنی اسرائیل کے علماؤں نے کیا کیا؟ حق کو چھپا دیا۔ بنی اسرائیل کی جو قوم تھے، یعنی کہ جیوز جو لوگ تھے، یہود، وہ سارے کے سارے قوم کیا تھی؟ پڑھی لکھی نہیں تھی، جیسے آج ہمارے امت کے مسلمہ کا حال ہے، سیم یہی کنڈیشن ان کا تھا، سیم یہی سچویشن تھی۔ سارے کے سارے لوگ سمجھتے تھے ہمارا کام تو کیا ہے؟ ڈگریاں حاصل کرنا، جو ہے دنیا حاصل کرنا، بزنس کرنا، ایک دوسرے سے ریس حاصل کرنا، اور قرآن پڑھنا اور توریت پڑھنا کیا کام ہے؟ علماؤں کا کام ہے، حافظ قرآن کا کام ہے، اس کے لیے کوئی ایک خاص مخصوص کیا جاتا ہے نا۔ سیم ان کی بھی اسی طرح سے یہی کچھ حالت تھی۔ تو ان کے جو عام انسان تھے وہ جاتے تھے علماؤں کے پاس، تو ان کو بھی کہیں نہ کہیں جو عام کے جو یہود کے لوگ تھے تو ان کے دل میں بات کھٹکتی تھی کہ کہیں واقعی میں یہ رسول سچے رسول تو نہیں ہے۔ تو جاہل تھے، وہ نہیں جانتے تھے، ان کو اوصاف کے بارے میں پتہ نہیں تھا، کبھی انہوں نے تورات پڑھی ہو تو ان کو معلوم ہو، تو وہ جاتے تھے بڑے بڑے اپنے علماؤں کے پاس، تو علماؤں سے پوچھتے تھے کیا یہ واقعی سچے رسول ہیں؟ تو ان کے علماؤں نے کیا کیا؟ نہیں، یہ کوئی رسول نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ہے نا۔ ان کے علماؤں نے یہ بات چھپا دی۔ اگر ان کے علماء کہہ دیتے کہ ہاں یہ سچے رسول ہے تو آج جیوز نام کا کوئی بھی نہیں ہوتا، سب سچے مسلمان ہوتے، لیکن علماؤں نے ان کے کیا کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی، حق ہونے کی بات کو وہ چھپا دی انہوں نے بات اس کو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علماء نہیں چاہتے تھے، وہ حسد کرتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا جو ہے دین جو ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں اور رسول کی بات کو مان لیں، رسول کی ہم اطاعت کریں، اور ہماری جو آج ہماری واہ واہ ہو رہی ہے، اور علماء اس وقت بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے اور ان کو بہت عزت اکرام دیا جاتا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے ان کے عہدے چھن جائیں، ان کی عزتیں چھن جائیں، اور حسد بھی کرتے تھے کہ ہمارے اندر نہیں آئے، تمام طرح کی عناد وہ رکھتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے انکار کر دیا، علماؤں نے انکار کر دیا۔ تو زبردست یہ وجہ بنی کہ جو ہے ایک گروہ تھا نا، بنی اسرائیل کے سارے لوگ نہیں جانتے تھے، چھپا گیا ایک گروہ۔ کیا گروہ؟ کون سا؟ کیا مطلب چھپا گیا؟ کون سی چیز؟ علم چھپا گیا، جو علم وہ جانتے تھے تورات کا وہ چھپا گیا، جس میں اوصاف لکھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ ایک گروہ نے چھپا لیا، جو پڑھا لکھا طبقہ تھا بنی اسرائیل کا، اس نے وہ اوصاف چھپا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کے، سچائی کے۔ باقی سارے لوگ کیا ہوئے؟ بھٹک گئے پھر نا۔ تو دیکھیں آیت نمبر 147، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق تو یہ کیا ہے؟ یہ حق تیرے رب ہی کی طرف سے ہے، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام اور یہ جو قرآن کیا ہے؟ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، لا ریب فیہ نا۔ سب سے پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کیا ہے؟ حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر شک خدا نخواستہ آیا اور کوئی شبہ آیا تو پھر کیا ہے؟ کیٹیگری کس میں ہو جائے گی؟ منافقین کی، نفاق کی ہو جائے گی۔ تو اپنی نفاق اور اپنی انسان کو منافقہ دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے استغفار کرے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، اور یقین اندر لائے، اور اندر اللہ سے خوب اللہ سے خشوع اور اخلاص کی دعا بھی کرتا رہے، اور یا مقلب القلوب ثبت قلبی بھی پڑھتا رہے، خوب اللہ سے دعا کرتا رہے۔ اور کیا ہے؟ دراصل یہی سچا حق اسلام ہے، یہی حق ہے، اور تم نہ ہو جانا من الممترین، شک کرنے والوں میں سے نا۔ شک کرنے والوں میں سے اگر ہو گئے تو کیا ہونے والا ہے انجام؟ نفاق والا، ہے نا۔ ڈاما ڈول ہی تو ہوتے تھے منافقین، کیا کرتے تھے؟ اور
ان کے اندر کیا کمی تھی نا؟ یہی تو کمی تھی کہ وہ یقینی طور نہیں تھا ان کے اندر، یقینی نہیں تھی. کبھی بھی کبھی ادھر ڈاواڈول ہوتے تھے، کبھی ادھر ڈاواڈول ہوتے تھے، اور پھر ڈاواڈول ہوتے ہوتے پھر ایسے ہی ان کا دین، ایسے ہی ان کا اپنا صفات پیدا ہو گئی منافقت کی. ڈاواڈول تھے، شک کرتے تھے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ رب کا، یہ تیرے طرف سے، تیرے رب کی یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو تم نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے. تو یہ کیا ہے؟ حق ہے، سچا ہے، سچائی ہے. کبھی بھی نہ شک کرنا، اور ہمیشہ ہمیشہ کیا کرنا؟ اس کو ثابت قدمی پہ رہنا، لگے رہنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.